ورنہ پھر جمعہ کے بیان کا مطلب ہی ختم ہے. جمعہ کے بیان کا مطلب ہی ختم ہے. جمعہ کا بیان شروع کیوں کیا گیا؟ رسول اللہ کے دور میں یہ جمعہ کا کوئی بیان نہیں ہوتا تھا. بس وہی جو خطبے تھے وہ چونکہ سب عربی جانتے تھے اسی میں ساری باتیں ہو جاتی تھی. عقیدے کی باتیں، نماز کی باتیں، اسلامی معاشرے کی سب باتیں خطبے میں ہو جاتی تھی. لیکن جب اسلام عرب سے لے کر عجم میں پھیلا، یعنی جو عربی نہیں جانتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب خطبے کے علاوہ وہاں کی مقامی زبان میں بھی باتیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو دین سکھایا جا سکے، ان کی اصلاح کی جا سکے. اس لیے شروع ہوا ہے. تو اس کا بہت صحیح استعمال ہم کریں. آپ بھی پہلے آ جائیں، بولنے والے لوگ بھی چنندہ جس کی ضرورت ہے اس عنوان پر ہم بولیں. تو پہلی چیز یہ کہ اپنے بچوں کا موبائل چیک کریں. کبھی بھی، کبھی روسٹ کر لیں، کبھی ایک دن چھوڑ دیں، کبھی اچانک لاؤ، ادھر لاؤ موبائل لاؤ، چیک کریں. اور ان کے پاسورڈ ہمارے پاس محفوظ ہونے چاہیے. ان پر یہ دہشت رہے لٹکتی ہوئی تلوار کہ ابو، بھیا، امی کبھی بھی ہمارا موبائل ہاتھ میں لے کے چیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے نمبر کس کس کے سیو کر رکھے، جس میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ کون ہے یہ بتاؤ، چیک کرو، پوچھو. تاکہ بچوں کو پیار بہت دیجیے. ان کو ڈانٹیے مت، ماریے مت، ان کو ذلیل مت کیجیے، رسوا مت کیجیے. لیکن آپ کی تربیت کا ایک روب آپ کے بچوں پہ رہنا چاہیے. پیار اتنا دو کہ کوئی بادشاہ اپنے اولاد کو پیار نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ اپنی اولاد کو پیار دو. وہ ہمارے پیار کے حقدار ہیں. لیکن پیار کا مطلب یہ نہیں کہ لاڑ میں اس کو سڑا دو، اس کو برباد کر دو، اس کو تباہ کر دو. نہیں، پیار بہت دینا ہے بچوں کو. پیار نہیں دو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. بچوں کا حق ہے پیار دینا، لیکن تربیت کے لیے یہ آپ کو کرنا پڑے گا. نمبر 2، اس کا واٹس ایپ چیک کریں. واٹس ایپ چیک کرو گے تو کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں اور کس طریقے کے میسیجز اس کو آ رہے ہیں. بعض بچے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، چیٹنگ کر کے فوراً ڈیلیٹ کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا تو یہ کیوں ڈیلیٹ کیا؟ جب آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کیوں کیا؟ یہ سوالات آپ کریں. جو گیلری وغیرہ ہیں جس میں فوٹوز ہوتے ہیں وہ چیک کریں، کس کس کے ساتھ اس کے فوٹو، یہ جاتا کہاں ہے، جاتی کہاں ہے. اگر آپ یہ کریں گے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو 90% جو موبائل سے خرافات پھیلنے کے چانسز ہیں وہ 90% آپ کے گھر میں کم ہو جائیں گے. وہ فیس بک چلاتا ہے تو کس کی کیا کیا کرتا ہے وہ چیک کرو. یوٹیوب وہ دیکھتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا. حالانکہ میں یوٹیوب سکھانے نہیں آیا لیکن ایک ہنٹس دے کر جاتا ہوں. میں بھی بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن چونکہ ہم نے اسٹڈی کی ہے برائیوں پہ خاتمے کے لیے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. آپ کسی کا بھی یوٹیوب چیک کریں تو دھڑ دھڑ وہ چیزیں پہلے آتی ہے جس کو وہ زیادہ دیکھتا ہے. اگر وہ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو بھی یوٹیوب جیسے آپ سرچ کریں گے تو وہ، چونکہ یہ انٹرنیٹ کا ایک سسٹم ہے کہ انسان جو بھی چیز کو زیادہ دیکھتا ہے وہ اس کو ہمیشہ اوپر رہے گی. فیس بک میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ 1-2 کلپ کوئی دیکھ لیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے فیس بک کو کہ اس کا ذہن کیا ہے، پھر وہ اسی قسم کی باتیں لگاتار ڈالتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے. تو یہ چیک کرنے کی عادت ڈالیں. نمبر 1. اور اگر کہیں بچہ یا بچی غلطی کر رہے ہیں تو اس کو ڈانٹنے کی اور ذلیل کرنے کی بجائے آپ اس کو پیار سے سمجھائیں. سب سے پہلا درجہ ہے پیار سے سمجھانے کا، محبت سے سمجھانے کا. جو بات غصے سے، جھڑکنے سے، مارنے سے، پیٹنے سے، ذلیل کرنے سے حل نہیں ہوتی، وہ باتیں محبت سے حل ہوتی. اور بچے اپنے ماں باپ سے حد درجہ پیار کرتے ہیں. اگر ہم ان کو محبت اور پیار سے سمجھا دیں تو مانیں. کس طرح کا پیار ہونا چاہیے؟ بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ رسول اللہ کے پیار کا انداز کیا تھا؟ ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام دوڑے اس کو مارنے کے لیے. آقا نے میں رکو، مت مارو اس کو، اور اس کو پیشاب کرنے دیا. جب وہ پیشاب کر چکا تو اس کو بلایا، کہا یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، آئندہ پیشاب نہیں کرنا. اور جو لوگ مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے ان کو فرمایا پانی لاؤ اور اس کو دھو.
اور ان کو کہا دھونے کے لیے. ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد اب ذرا غور سے سنیے گا کیسے کیسے لوگ حضور کے پاس آتے تھے. ایک نوجوان آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. آج کل کوئی مسجد کے امام سے اجازت نہیں مانگے گا, اپنے باپ سے نہیں مانگے, لیکن حضور کے سے وہ بھی مسجد بھری ہوئی ہے, حضور بیٹھے ہوئے, تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی اللہ کے رسول کا نام لیا جائے تو درود پڑھا کرو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہو اور میرا نام لینے پہ لوگ مجھ پہ درود نہ پڑھیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں, جنت کے رستے سے دور ہو جائیں. اس لیے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا حضور کو کسی نام سے پکارے بولنے والا, لیکن آپ کو کیا کہنا ہے, مل کے بولے. ہاں اب کچھ لوگ دل ہی دل میں کرتے رہتے ہیں, دل میں نہ کہیں بلکہ اتنی آواز سے کہیں کہ بازو والا تو کم سے کم سنے, بہت زور سے بھی نہیں کہ پوری مسجد گونجے, لیکن بازو والا تو سنے. اس سے کیا ہوگا, اگر وہ غفلت میں ہے اور آپ کا درود سن کر اس نے درود پڑھ دیا تو اس کی بھی مغفرت ہو گئی اور آپ کی بھی مغفرت ہو گئی. ایک شخص کو جنت میں دیکھا گیا شب معراج کہ وہ جنت میں جو ہے وہ الٹیاں پلٹیاں کر رہا ہے, یعنی وہ کروٹیں پھولوں میں نہیں, ایک آدمی پھولوں پہ کروٹیں بدلتا ہے مستی میں, جب آدمی مستی میں ہوتا ہے تو نہیں وہ ایسے کروٹیں بدلتا ہے, تو دیکھا کہ وہ جنت کے پھولوں پہ کروٹیں بدل رہا ہے. وہ پوچھا کہ بھئی اس کا عمل کیا تھا, تو کہا یہ ایک محفل میں بیٹھا تھا اور حضور کا نام لیا گیا تو سب چپ تھے, اس نے بلند آواز سے درود پڑھا, اس کے درود کو سن کر سب نے درود پڑھا تو اس کی بھی مغفرت ہو گئی اور پوری محفل کی مغفرت. تو اس لیے حضور پر جب بھی حضور کہا جائے, آقا کہا جائے, یعنی حضور علیہ السلام کی منسوب ان کی طرف منسوب کر کے کوئی لفظ کہا جائے, ہمیں کیا کہنا ہے, اس کی عادت بنائیں, اس کو بھولیے گا مت. تو ایک جوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. اب وہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ, وہ لوگ جیسے ہم لوگ پاخانے وغیرہ, سور, الٹی, گندی چیزوں کا ذکر سن کے نہیں, ہم لوگوں کو کیسے گھن آتی ہے, صحابہ کو اس سے زیادہ گناہ کا نام سن کے گھن آتی تھی. وہ لوگ اتنی نفرت کرتے تھے گناہوں سے کہ ان کو نام سن کر ہی گھن آتی تھی. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دو. ایک صحابی نے تلوار نکالی, ایک گستاخ, تیری گردن قلم کر دوں گا, تو کیا بک رہا ہے حضور کے سامنے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہے, بات مجھ سے کر رہا ہے, آپ رکیے. پھر اس جوان کو اپنے پاس بلایا, گناہ کا شوق ہے اس کو, گناہ کی دھن ہے, اور حضور اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں اے جوان کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے. اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں پسند کرتا. تو کہا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے. میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا. تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ, تیری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے. نہیں میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا. تو آقا نے فرمایا جب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں, بہن, بیٹی, بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے, تو جس سے زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی, ماں نہیں ہوگی تو بہن ہوگی, بہن نہیں ہوگی تو بیٹی ہوگی, بیٹی نہیں ہوگی تو بیوی, وہی چار میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا. تو جب تو پسند نہیں کرتا تو وہ کیسے پسند کرے گا. اور یہ بات کہی اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا, کہا ایسی بات نہیں کرتے. وہ جوان اور دعا کی اللہ اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دے. آیا تھا زنا کی اجازت لینے کے لیے اور حضور نے پیار سے سمجھایا اور دعا دی تو اس کے دل میں بدکاری کی اتنی نفرت پیدا ہو گئی کبھی وہ اس رستے پر گیا ہی نہیں. تو محبت سے, پیار سے سمجھانے کی بڑی برکتیں ہیں. تو اگر آپ اپنے بچے, اپنی بیٹی, اپنا بیٹا کوئی اللہ نہ کرے غلط رستے پر ہے تو پہلی چیز آپ اس کو پیار سے سمجھائیں, محبت سے سمجھائیں. اور دوسری چیز نمازوں میں, نمازوں کے بعد بچوں کے سدھرنے کے لیے دعا کریں. جب آپ یہ دو کام کرنے لگیں گے
تو دھیرے دھیرے آپ کے گھر میں جنت کا ماحول پیدا ہوگا۔ دیکھو بچے کسی کے بھی ولی اور قطب اور ابدال نہیں ہوتے، بچے بچے ہی ہوتے، چاہے مولانا کے بچے ہو، چاہے خطیب کے بچے ہو، چاہے امام کے بچے ہو، چاہے سیٹ کے بچے ہو، چاہے غریب، بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ کبھی راہ راست پہ نہیں آئیں گے۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کبھی کبھی 1000 تربیت کے باوجود بھی بچے جیسے کہ ویسے ہی رہتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کتنا سمجھایا نوح علیہ السلام نے، لیکن وہ کافر ہی رہا، مسلمان نہیں ہوا، اور آخر میں وہ طوفان میں وہ بھی غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو اور ابو جہل جیسے جہنمی کا بیٹا حضرت اکرمہ صحابی بن گئے۔ یعنی یہ اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے، تو ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، تربیت بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، جب تک ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، وقت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ اور اگر تربیت نہیں کر سکتے تو آج ہم جو مالیگاؤں کا ماحول دیکھ رہے ہیں، اس سے بدترین ماحول اب ہمارے شہر کا بنے گا، بہت خراب ماحول بننے جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی گھر میں تربیت کیجیے، اور اس تربیت کو باقی رکھنے کے لیے ان کا ذہن بنائیے کہ اچھی صحبت میں رہو، بچوں کو، بچیوں کو بری صحبت میں مت رہنے دو، اس لیے کہ گناہ سے بھی بری چیز ہے بری صحبت میں رہنا۔ جو نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ گناہ سے بھی برا کام ہے بری صحبت میں رہنا، اور نیکی سے بڑا کام ہے اچھی صحبت میں رہنا۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ برے دوست کوئلے کی طرح ہے، برے دوست کوئلے کی طرح ہے، اگر کوئلہ گرم ہوگا ہاتھ جلا دے گا، اور اگر گرم نہیں ہوگا تو کم سے کم وہ تمہارے ہاتھوں کو کالا تو ضرور کر دے گا، ہے نا۔ اور اچھے دوست عطر فروش کی طرح ہے، جو عطر بیچتا ہے اس کی طرح ہے کہ اگر اس نے عطر دیا تب تو دے ہی دیا، اور اگر عطر نہ بھی دے تو اس کی دکان پہ بیٹھنے سے کم آپ کو خوشبو مل جائے گی۔ اس لیے حضرت امام جلال الدین رومی، جنہیں عارف رومی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔